السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، اکثر انسان اپنی خواہشات اور تمناؤں کے پیچھے اتنی شدت سے دوڑتا ہے کہ اپنی پوری طاقت، اپنی پوری سمجھ، حتیٰ کہ اپنی پوری تھکن بھی اسی راہ میں لگا دیتا ہے۔ کبھی وہی بے قراری اسے راتوں کی تنہائی میں تہجد کے سجدوں تک لے جاتی ہے، جہاں آنکھیں جھکی ہوتی ہیں، آواز بھری ہوتی ہے، مگر دل کے سوال ختم نہیں ہوتے۔ اور جب ہر دروازہ بند دکھائی دیتا ہے، جب کوئی تدبیر کارگر نہیں لگتی، تو انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آخر دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ تو میرے عزیزو، یہاں ایک بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ انسانی عقل ہر چیز کو اپنی حد کے مطابق جانچتی ہے، اسی لیے وہ چیزوں کو ممکن اور ناممکن میں تقسیم کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کی قدرت انسان کی عقل کے حدوں کی محتاج نہیں، وہ ہر چیز پر مکمل طور سے قادر ہے۔ تم جانتے ہو، دنیا کے فائدے اور نقصان ہمیشہ انسان کو دو الگ سمتوں میں کھینچتے ہیں۔ صحیح اور غلط کے اس سفر میں انسان اپنے اختیار سے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ بندے کو زبردستی کسی راستے پر دھکیل دے۔ وہ ہدایت دکھاتا ہے، راستہ واضح کرتا ہے، لیکن اختیار انسان کے ہاتھ میں رہنے دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں اور اس کی وعید بھی حق پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ شیطان کے وعدے ہمیشہ دھوکے پر ختم ہوتے ہیں۔ وہ انسان کو خوبصورت جال میں اس لیے پھنساتا ہے تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور مایوسی کے اندھیروں میں گر جائے، جہاں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تم جانتے ہو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ قیامت کے دن شیطان خود ہی اقرار کرے گا کہ اللہ کے وعدے سچے تھے اور میرے وعدے جھوٹے۔ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے صرف تمہیں بلایا اور تم نے خود میری بات مان لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی جو انسان کی پوری کیفیت کو بیان کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے روشنی کے لیے آگ جلائی، مگر پروانے اس آگ پر گرنے لگی۔ وہ شخص انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ اس کی نہیں سنتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پکڑ پکڑ کر آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اور انسان ہے کہ اپنی ہی خواہشات کے پیچھے گر جاتا ہے۔ اگر تم روح کی دائمی راحت چاہتے ہو نا، تو اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دو۔ اللہ کو وہ سجدہ بہت محبوب ہے جس میں بندہ ٹوٹے دل اور بھیگی آواز کے ساتھ اپنی بے بسی کا اظہار کرے۔ جانتے ہو، یقین اور توکل کا یہی اظہار انسانی مسائل کو چھوٹا کر دیتا ہے اور اللہ کی عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور اللہ تم سے ناراض ہے، تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر آنسو کا حساب رکھتا ہے۔ وہ تمہیں بعض ادھوری خواہشوں میں اس لیے الجھاتا ہے تاکہ تم اس کے قریب ہو جاؤ، تاکہ دنیا کی بے رخی تمہیں اس کے طرف لوٹا دے۔ جب زندگی کی کشتی لہروں میں ہچکولے کھانے لگتی ہے، جب ہر سہارا ٹوٹتا محسوس ہوتا ہے، تب انسان سچی پناہ صرف اللہ میں تلاش کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، زمین پر جنت کا سب سے قریبی راستہ اللہ کی محبت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اگر تم زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے
تو یہ دل نہ جوڑ سکتے، مگر اللہ نے انہیں جوڑ دیا۔ اور جو رب زندگی کے اسباب تمہیں عطا کرتا ہے، تمہاری لغزشوں کے باوجود بار بار معاف کرتا ہے، وہ رب تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتا ہے؟ قرآن میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا وہ ہستیاں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان۔ ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ کے وعدے اہل ایمان تک پہنچ کر ہی رہتے ہیں۔ ہاں کبھی وقت لگتا ہے، مگر جو اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لیتے ہیں نا، اللہ ان کی ٹوٹی امیدوں کو نئے انداز سے جوڑ دیتا ہے۔ اور دیکھنا وہ دن دور نہیں جب اللہ کی عطاؤں کی بارش تمہیں خوشی سے رلا دیں گی۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر خواہش پر کن فرما دے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اے میرے پروردگار، جن جن لوگوں نے مجھ سے کمنٹس میں دعا کی درخواست کی ہے اور جتنے بھی لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، میرے رب تو ان سب کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرما۔ ان کے دلوں میں جو بھی دلی مراد ہے، جو بھی تمنا چھپی ہوئی ہے، تو اپنی حکمت کے مطابق ان کی مرادوں کو، ان کی تمناؤں کو پورا کر دے۔ یا رب، جو رزق کی تنگی میں ہیں، جن کے گھروں میں فکر اور پریشانی ہے، تو ان کے لیے حلال اور کشادہ رزق کے دروازے کھول دے۔ انہیں ایسا رزق عطا فرما جس میں برکت بھی ہو اور سکون بھی۔ میرے اللہ، جن کے نکاح میں رکاوٹیں ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے، یا جن کے دل اس آزمائش سے ٹوٹ چکے ہیں، تو ان سب کے لیے آسان، باعزت اور بابرکت نکاح کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب، جنہیں اولاد کی نعمت عطا نہیں ہوئی یا جو اولاد کی فکر میں ہیں، تو انہیں نیک، صالح اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی راتیں حساب اور فکر میں گزرتی ہیں، تو اپنے غیب کی مدد سے انہیں قرض سے نجات عطا فرما اور انہیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا رب، ہمارے والدین کو سلامت رکھ اور ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، ان کی آزمائشوں کو دور کر دے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں، جو بستر پر پڑے ہیں، جو دوا کے باوجود شفا کے منتظر ہیں، تو انہیں کامل اور عاجل شفا عطا فرما، ایسی شفا کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ یا اللہ، جو دل سے ٹوٹ چکے ہیں، جو مایوسی کے قریب ہیں، تو ان کے دلوں کو اپنی یاد سے مضبوط کر دے۔ یا رب، ہم سب کو اپنا محتاج بنا، کسی اور کے آگے جھکنے سے بچا اور ہمیں اپنے قرب کی دولت عطا فرما۔ یا رب، جو اس دعا میں شامل ہیں، جو آمین کہہ رہے ہیں یا جو خاموشی سے سن رہے ہیں، تو ان سب کو اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔